والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تفسیر قرآن کے حوالے سے سورہ مائدہ سے ہمارے درس کا سلسلہ جاری تھا. آج سورہ مائدہ کی آیت نمبر 140 سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہوا قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ترجمہ: بے شک وہ لوگ تباہ ہو گئے جو اپنی اولاد کو جہالت سے بے وقوفی کرتے ہوئے قتل کرتے، اور اللہ نے جو رزق انہیں عطا فرمایا اسے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے حرام قرار دیتے ہیں. بے شک یہ لوگ گمراہ ہوئے اور یہ ہدایت والے نہیں ہیں. عزیزان گرامی، رب کریم کا ارشاد قد خسر الذین قتلوا اولادهم، وہ لوگ تباہ ہو گئے جو اپنی اولاد کو قتل کرتے. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جو اپنی لڑکیوں کو نہایت سخت دلی اور بے رحمی کے ساتھ زندہ برگور کیا کر دیا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے یہ سلسلہ جاری تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اعلان نبوت آپ نے فرمایا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد اور پہلے بھی ان لوگوں کو ان کی ان حرکات سے روکا، بلکہ احادیث میں ایسے بھی مضمون ملتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، محبوب کہہ دو اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. تو ان میں ایک شخص آیا توبہ کرنے کے لیے. وہ عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول، میں نے زمانہ جاہلیت میں اپنی پیاری سی بیٹی بالکل ننھی منھی، اور وہ اتنی مجھ سے محبت کرتی تھی کہ وہ اے میرے ابا کہہ کر مجھے بلاتی تھی، لیکن اے اللہ کے رسول میں ایسا سخت دل ہو گیا، ایسا بے رحم ہو گیا کہ میں نے اس پیاری سی بیٹی کو ایک کنویں کے پاس لے گیا اور کنویں میں اٹھا کر اسے ڈال دیا، اور وہ کنویں میں جاتے ہوئے بھی یہ آواز لگاتی تھی اے میرے ابا اے میرے ابا. نبی پاک علیہ السلام یہ سن کر بہت روئے، بہت زیادہ روئے، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا اب رب کریم کا یہ حکم آ چکا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اگر تو نے سچی توبہ کری ہے تو اللہ تعالیٰ تیرے اس گناہ کو بھی معاف کر دے. تو یہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی لڑکی کو زندہ زمین میں درگور کر دیا کرتے. نبی پاک علیہ السلام نے ان چیزوں سے روکا، اور قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مدر وغیرہ ان میں یہ بہت زیادہ رواج تھا کہ وہ زمانہ جاہلیت کے بعض لوگوں کو اب اس میں دو چیز ہوتی. پہلی چیز کہ بیٹی ہوگی داماد آئے گا،
दामाद के नखरे उठाने होंगे, दामाद के सामने आजिज़ी करनी होगी, इंकिसारी करनी होगी, झुकना होगा, उसके सामने ऊंची आवाज से बात नहीं कर सकेंगे। पहली चीज ये होती। दूसरी क्या होती कि बेटी आएगी, अब क्या करेंगे, इसको खिलाएंगे पिलाएंगे कैसे, इसकी परवरिश कैसे करेंगे, और शादी होगी तो उसमें इतना खर्चा, ये कैसे होगा। मुफ्ती साहब जो है इस आयत के तहत हमारी इस्लाह के लिए फरमाते हैं कि दौरे जाहिलियत में औलाद को कत्ल करने के ये दो बुनियादी असबाब थे। इनमें से सबसे बड़ा सबब कि खिलाएंगे कैसे, परवरिश कैसे करेंगे, इतना खर्चा कैसे उठाएंगे। हालांकि सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला फरमाता है, वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम इन्ना क़त्लहुम काना ख़ितअन कबीरा। तर्जुमा, और गुर्बत के डर से अपनी औलाद को कत्ल मत करो, हम उन्हें भी रिस्क देंगे, तुम्हें भी रिस्क देंगे, बेशक उन्हें कत्ल करना ये कबीरा गुनाह है। अफसोस की ज़माना जाहिलियत की कुछ ऐसे कुफार के तरीके मुसलमानों में भी आने लगे हैं। और आप देखिए कि जब अल्ट्रासाउंड से पता चल जाए कि हमारी बीवी हामिला है और उसके पेट में बेटी पल रही है, फौरन हॉस्पिटल भागते कि ये क्या हो गया, हमें तो बेटा चाहिए था, ये बेटी कैसे आ गई, अरे भाई ये अखराजात कैसे पूरे करेंगे, इन्हें कौन खिलाएगा, और जब ये बड़ी जवान होगी फिर इसकी शादी में इतने खर्चे, ये कैसे होगा। अब क्या करते हैं, अब डॉक्टर के पास जाते हैं बच्ची को गिराने के लिए, उस हमल को साकित करवाने के लिए। अजीजानी गिरामी, ये सब तवक्कुल के खिलाफ है। जिसका अल्लाह पर भरोसा नहीं होता, अल्लाह ताला की जात पर जिसे भरोसा नहीं होता, याद रखिएगा वो ऐसी हरकत करते हैं। और जिनका भरोसा अल्लाह की जात पर होता है, हमारे एक दोस्त हैं, आलिम दीन हैं, लेकिन वो कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग करते, मुख्तलिफ कंपनियों में जाते और वहाँ कंपनियों में प्रोग्रामिंग करते। वो कहने लगे कि मैं एक मरतबा जोड़िया बाजार में किसी सेठ साहब के यहाँ गया प्रोग्रामिंग के लिए। तो जब मैं प्रोग्रामिंग के लिए गया तो सेठ साहब को जब प्रोग्रामिंग करके मैंने दिए तो उनका बेटी चाय पी के जाइएगा। सेठ साहब बातों बातों में कहने लगे, मौलाना साहब आपके कितने बच्चे हैं? वो कहने लगे मेरे 5 बच्चे, मेरे 5 बच्चे हैं। सेठ साहब कहने लगे, अरे मौलाना साहब ऐसी महंगाई के दौर में 5 बच्चे तुमने पैदा किए हैं, तुम इन्हें कैसे खिलाते हो, कैसे खिलाते हो? वो कहने लगे, अरे अफसोस है सेठ साहब आपके ऊपर, अरे आपको भी रब खिलाता है, मुझे भी रब खिलाता है, मेरे बच्चों को भी मेरा रब खिलाता है। अब देखिए ऐसी सोच जो है लोगों की बन गई। और बच्चियों का जैसा मैंने अर्ज किया कि यहाँ पर असल के बाद कई ऐसे लोग आते हैं कि जो ये कहते हैं कि दुआ कीजिए, और उनमें से तो एक नौजवान ऐसा आया, कहने लगा कि मेरी बहन के यहाँ 2 बेटियां हैं, अब वो हामिला है, मेरे बहनोई ने मेरी बहन से ये कहा है कि अगर अब के बच्ची पैदा हुई तो मैं तुझे 3 तलाक दे दूंगा। मौलाना साहब दुआ कीजिए अल्लाह ताला मेरी बेटी के यहाँ लड़का पैदा करे। अल्लाह अकबर। देखिए ये अजीजानी गिरामी माहौल और हमारे सूफिया बुजुर्गाने दीन का तवक्कुल कैसा, अल्लाह पर भरोसा कैसा। नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस जिसे इमामुल उलूम में इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया। इमाम गज़ाली नकल करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे गुलामों एक मर्तबा हज का मौसम था, हज का मौसम था, तो मेरे रब ने मेरे सामने तमाम उम्मतों को जाहिर कर दिया कि मेरे हबीब ये देखो हजरत आदम से लेकर क़यामत तक ये सारी उम्मतें तुम इन्हें देख लो। मैंने तमाम उम्मतों को देखा, उनमें अपनी उम्मत को सबसे कसीर पाया।
یعنی آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی امت کو اتنا کثیر دیکھا کہ پہاڑ اور سارا میدان جو ہے یہ میرے غلاموں سے بھر گیا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنی امت کی کثرت دیکھ کر مسکراتا. میرا رب پوچھتا ہے محبوب خوش ہو؟ محبوب خوش ہو؟ حضور علیہ السلام عرض کرتے مولا میں بہت خوش ہوں. تو رب کریم فرماتا ہے اے میرے محبوب یہ تمہارے غلاموں میں سے 70,000 ایسے غلام ہیں کہ جن کو میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دوں. رب کریم سے عرض کرتے مولا یہ وجہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی آقا یہ 70,000 خوش نصیب نہ حساب و کتاب اور جنت میں داخل ہوں گے آخر کیسے؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اس لیے بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے کہ ان کا بھروسہ صرف اللہ پر ہوتا ہے. ان کا توکل جو ہے وہ مضبوط ہوتا تھا, وہ اللہ پر بھروسہ کرتے تھے. اور اس کے آگے ترمذی شریف کی حدیث پاک اسے بھی امام غزالی علیہ رحمہ ایم الحلوم کی 4 جلد میں نقل فرماتے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارا توکل پرندے جیسا ہونا چاہیے. تمہارا توکل اور بھروسہ پرندے جیسا ہونا چاہیے کہ جس طرح پرندہ صبح جو ہے خالی پیٹ نکلتا ہے شام لوٹتا ہے تو پیٹ بھرا ہوا ہوگا. تو تم بھی جو ہے ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھو. اور ایک بخاری کی حدیث آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلے لیکن میں نے اس چیز کو پسند کیا کہ آج کا آج کھا لوں, آج کا کھانا آج ختم کر دوں اور صبح پھر اپنے رب سے مانگتا رہوں. یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں بھی یہ ملتا ہے. اور صوفیہ کا عمل دیکھیے اللہ والے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے کامل ولی. اور کیسے اللہ کے ولی کہ آپ دن بھر روزہ رکھتے اور روزے کی حالت میں جنگل میں لکڑیاں کاٹتے اور شام کو روزے کی حالت میں لکڑیاں بیچتے, افطار کا سامان خریدتے, گھر آ کر افطار کرتے اور عشاء کے بعد قیام میں کھڑے ہو جاتے, فجر پہ سلام پھیرا کرتے. ایسے اللہ کے ولی. لیکن اللہ پر بھروسہ کیسا؟ مالک بن دینار کے بارے میں امام غزالی لکھتے ہیں کہ کبھی انہوں نے اپنے دروازے کو تالا نہیں لگایا, کبھی بھی اپنے گھر کے دروازے کو تالا نہیں لگایا. لوگ پوچھنے لگے حضور کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے میرا رب بہتر حفاظت کرنے والا, صرف رسی سے باندھ دیا کرتے. لوگوں نے پوچھا حضور رسی سے کیوں باندھتے ہیں؟ کہنے لگے رسی سے اس لیے باندھتا ہوں کہ کھلا چھوڑ دوں گا تو کہیں کتا یا دوسرا جانور داخل نہ ہوگا اور وہ نقصان نہ پہنچا دے. ایسا ان کا توکل. اور اللہ اکبر. حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ آپ کا معمول تھا کہ نماز کا وقت ہوتا سب سے پہلے آ جاتے, سب سے پہلے سب میں موجود ہوتے, پہلی سب میں, اور سب سے آخر میں جاتے نماز پڑھ کے. اب امام صاحب روزانہ دیکھتے کہ یہ بزرگ میرے سے بھی پہلے آ جاتے, سارے مقتدیوں سے پہلے آ جاتے اور جاتے بھی سب سے آخر میں ہے. میں بھی چلا جاتا ہوں, مؤذن بھی چلا جاتا ہے, نمازی بھی, سب چلے جاتے. اتنا بڑا عرصہ مسجد میں گزارتے ہیں. ایک دن امام صاحب کہنے لگے بابا جی آپ سب سے پہلے نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں, سب سے آخر میں جاتے ہیں, آپ کو کھلاتا پلاتا کون ہے؟ اب دیکھیے حضرت بایزید بستامی کیسے اللہ والے تھے. وہ امام صاحب سے کہنے لگے امام صاحب آپ کے سوال کا جواب تو میں بعد میں دوں گا, پہلے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے پیچھے جتنی نمازیں میں نے پڑھی وہ سب مجھے نماز لوٹانی پڑے گی, کیونکہ جس کو اللہ پر بھروسہ نہ ہو اس کے پیچھے میری نماز کیسے ہوگی. اللہ اکبر. بایزید بستامی کہنے لگے اب سنو میرے سوال کا جواب وہ یہ ہے کہ جو رب آپ کو کھلاتا ہے وہی رب مجھے کھلاتا ہے.
کوئی الگ رب نہیں ہے، ایک ہی رب ہے جو آپ کو کھلاتا ہے، وہ مجھے کھلاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی کبھی اس چکر میں مت پڑیے کہ اتنی اولادیں ہو گئی، اب انہیں کھلائے گا کون، پلائے گا کون۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اپنا مقدر، اپنا نصیب جو ہے وہ اپنے ساتھ لاتا ہے۔ آپ دیکھیے گا بعض اوقات شادی سے پہلے آدمی کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا، شادی کرنے کے بعد وہ عورت خوش نصیب ہوتی ہے، گھر میں آتی ہے، برکت ہی برکت ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد بیٹا پیدا ہوتا ہے یا بیٹی پیدا ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے، اور زیادہ رزق میں برکت ہوتی ہے۔ یہ کبھی مت سمجھیے گا کہ یہ جتنے زیادہ اولاد پیدا ہوگی ہمارے اوپر تنگی آئے گی، نہیں نہیں۔ اور عزیزان گرامی یہ جو عورتیں آج کل جو فیشن بن چکا کہ اپنے حمل کو گرانا، کہ نہیں نہیں یہ کیسے ہوگا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یہ مسئلہ یاد رکھیے، فتاوی رضویہ 24ویں جلد صفحہ نمبر 207 پر امام اہل سنت نے یہ مسئلہ لکھا کہ جب حمل میں جان پڑ جائے، جان کب پڑتی ہے؟ 4 مہینے۔ مثلا جب کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے تو حمل اس کے پیٹ میں ہوتا ہے، 1 مہینے کے بعد خون کا لوتھڑا بنتا، 2 مہینے میں اور بڑھتا ہے، 4 مہینے میں اللہ کے حکم سے فرشتے اس میں روح پھونک دیتے ہیں۔ 4 مہینے میں اللہ کے فرشتے اس میں روح پھونک دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اب 4 مہینے کے بعد حمل گرانا حرام ہے، اور کوئی ایسا کرے گا تو ایسا ہے کہ جس نے اپنی اولاد کو قتل کیا، اس نے اپنی اولاد کو قتل کیا۔ ہاں اگر عورت کمزور ہے اور حمل کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، ابھی کچھ ہی عرصے پہلے ایک بچہ ہوا، اب اس میں اتنی طاقت نہیں ہے، تو اب اگر عزیزان گرامی وہ عورت 4 مہینے سے پہلے کیونکہ اس کی جان کو خطرہ ہے، جان کو جب خطرہ ہو تو پھر آدمی اس صورت میں یہ کام کر سکتا ہے۔ اور اس میں بھی یاد رکھیے گا، اپنی اٹکل سے مت کیجیے گا، اپنے علاقے کے مفتی اہل سنت کے پاس جائیے گا اور اس کو ساری صورتحال بتائیے گا کہ بھائی یہ صورتحال ہے اور میری بیوی اتنی زیادہ کمزور ہے، اب اگر حمل ٹھہرا تو وہ بہت زیادہ علیل ہو سکتی ہے۔ سب صورتحال بتا کر اب مفتی صاحب جو حکم لگائیں اس کے مطابق عمل کیجیے گا۔ اور ایک صاحب نے تو مجھے یہاں تک بتایا، یہاں تو مسلمان ڈاکٹرز فوراً حمل گرا دیتی، فوراً ہاسپٹل میں جائیے حمل گرا دے گی۔ لیکن ایک صاحب نے مجھے بتایا، میں تو حیران رہ گیا، کہنے لگا کہ میری بیوی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو میں ہاسپٹل گیا، ہاسپٹل جب گیا ساری کہانی میں نے سنائی، پھر میں نے جو ہے وہ ڈاکٹر سے کہا کہ یہ حمل مجھے گرانا ہے میری بیوی کا۔ وہ ڈاکٹر جو تھی وہ ہندو تھی، عورت تھی، ہندو تھی۔ ہندو ڈاکٹر کیا کہنے لگی نہیں، میں یہ حمل نہیں گرا سکتی، ہم اسے قتل سمجھتے۔ اب دیکھیے ہندو ڈاکٹر اس نے منع کر دیا، اور مسلمان عورتیں آپ دیکھیے کتنا کڑلے سے۔ تو رب کریم فرماتا ہے کہ تم جو ہے بھروسہ مجھ پر رکھو، تمہیں جو بھی رزق ہے تمہارا پروردگار وہ رزق جو ہے وہ تمہیں عطا کرے گا۔ اور آگے فرمایا وَحَرَّمُوا، حرام قرار دیتے ہیں، یعنی مشرکین عرب بحیرہ، صاحبہ اور عزیزان گرامی دوسرے جانور جو ہے اپنے اوپر کیا کرتے؟ حرام قرار دے دیتے۔ رب کریم فرماتا ہے کہ یہ جھوٹ مانتے ہوئے اپنے اوپر حرام قرار دیتے ہیں، کیونکہ وہ گمان کرتے ہیں کہ ایسے مذموم افعال کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور یہ خیال اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ تو عزیزان گرامی اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور مومن کی تو شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھے، اور جو لوگ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کشف المعجوم شریف میں ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ چند باتیں میں نے زندگی میں ایسی سیکھی
کہ جس کی وجہ سے مجھے اللہ کا قرب نصیب ہوا، اس میں ایک بات یہ بھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو رزق میرے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا وہ کوئی نہیں روک سکتا، وہ مجھے ہر صورت میں ملے گا۔ اب جب ملے گا تو پھر میں اس کے لیے دین سے بغاوت کیوں کروں، اللہ کے گھر سے دوری اختیار کیوں کروں، نمازوں سے دوری اختیار کیوں کروں، عبادتوں میں لگا رہوں اور اللہ کی یاد میں لگا رہوں اور روزی کے لیے کوشش کرتا رہوں، لیکن اپنے اوپر دباؤ نہ لاؤں، اس لیے کہ میرا رب میرا رزق مجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بر صغیر کی بہت عظیم ہستی کہ آج یہ سال کے اندر کروڑوں لوگ آپ کے مزار سے فیض و برکات حاصل کرتے ہیں، یہ ہمیں سکھا گئے کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا نوازے گا اور ایسی جگہ سے نوازے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جاتا ہوگا۔ توکل مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توکل نصیب فرمائے اور ایسا بھروسہ نصیب فرمائے جو صوفیہ کرام کا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔